خداوند یسوع المسیح آسمان کے اوپر 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے زندہ ہیں اور شفاعت کر رہے ہیں، شب و روز شفاعت کر رہے ہیں۔ سیدنا مسیح زندہ ہیں آسمان کے اوپر، سیدنا مسیح کے ساتھ آپ کسی اور نبی کا، پیغمبر کا، رسول کا موازنہ، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ آسمان پر زندہ ہیں بغیر روٹی پانی کھائے بغیر، اور وہ شفاعت کر رہے ہیں مسیحیوں کی۔ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شفاعت کر رہے ہیں آسمان میں، اور ان کی چھوٹی موٹی غلطی شفاعت کے ذریعہ سے درگزر ہو جائے گی۔ لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا تو سیدنا مسیح کسی کی بھی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ انصاف کریں گے۔ شفاعت تب تک ہے جب تک عدالت کا وقت نہیں آتا، آخرت کا وقت نہیں آتا۔ آخرت کے دن سیدنا مسیح انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر انصاف کریں گے کہ عیسیٰ جو آسمان میں شفاعت کرے گا۔ او بھائی تمہارے پاس اگر فکر ہوتی، عقل ہوتی، مسلمانوں، تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے۔ ادھر دیکھو پاسٹر میری طرف دیکھو، شرم کے مارے نیچے، تمہاری کتاب ہماری نزدیک جھوٹی ہے۔ تمہاری انجیل میں جو لکھا ہے نا وہ ہم پہ حجت کے طور پہ نہ لایا کرو۔ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ 2000 سال سے روٹی نہیں کھایا اس نے۔ اب بھائی ہمارے لیے سب جھوٹ ہے ہمارے نزدیک، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تم مسلمانوں کی کتاب سے دلیل لے کے آؤ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے، اس سے لے کے آؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج عیسیٰ علیہ السلام کے، یا صرف عیسیٰ ہی شفاعت کر سکتا ہے، وہ ہماری کتاب سے دکھاؤ۔ اپنی کتاب کی آیات ہم پہ نہ پڑھو، جیسے میں اپنی کتاب کی آیات تم پہ نہیں پڑھتا۔ میں اپنی کتاب اگر دکھاتا ہوں اس لیے کہ تم نے وہ غلط پڑھی ہے، میں دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب ملاحظہ کرو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب نیا عہد نامہ ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں، انجیل متی ہے، انجیل متی میں باب 27 اس کی عبارت نمبر ہے 46۔ اچھا کیا ہوا تھا اس کو ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہی نہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں سولی پہ چڑھا گیا تھا۔ کیوں چلا گیا تھا یہ بھی ان کا فکر دیکھیں۔ لوگوں کی گناہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، اس سے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کو قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے؟ بہرحال وہ چھوڑے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو تیسرے دن اس نے بری آواز سے، اور پھر تیسرے دن ملاحظہ کریں، تیسرے دن پھر پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ہے جی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب بھائی کس کے ڈر سے؟ سب سے دیکھیں جو یہودی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، یہ تو بہت ہی گھٹیا لوگ تھے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نستجیر باللہ حرامی سمجھتے تھے، ان کی والدہ کو نستجیر باللہ بدکارہ سمجھتے تھے۔ تو ایسے ذلیل قوم جو ایک نبی کو ہمارے نزدیک نبی ہے، رسول ہے، اس کو حرامزادہ سمجھتے ہیں، اس کی والدہ کو زناکار سمجھتے ہیں، ان کے ڈر سے ان کے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہتا ہے شفاعت کرے گا، اب یہی شفاعت کرے گا؟ جو ایک کافر قوم کے جو ان کو حرامزادہ، ان کے ڈر سے وہ چلا رہا ہے سلیب پر۔ اب بھائی اس کا جواب دیتا ہے نا، کیوں پریشان ہو پادری؟ اب پادری ادھر دیکھ، وہ کہتا ہے شفاعت کرے گا، وہ اپنے جان کو نہیں بچا سکا، اور پھر کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بھائی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی پرواہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے بھائی، اس کو چھوڑ دیا نا بھائی، وہ جب اس کی پرواہ، وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ جب خود اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اس کو اس کے باپ نے لایا کہ اس کو میں نے قربان کروانا ہے دوسروں کے گناہوں کے لیے۔ اچھا بھائی اس کو سمجھ میں تو نہیں آیا کہ دوسروں کے اس کو قربان یہ تو گناہ دوسروں نے کیا، قربان کسی ایک گناہ آدمی کو کر رہے۔ چلے بھائی وہ اس کو ایک ذلیل قوم کے ڈر کی وجہ سے وہ چلا رہا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا مزید ملاحظہ کریں، جب ایک شخص خود اتنا کمزور ہے، اتنا مسکین ہے، اتنا بیچارہ ہے کہ وہ اس طرح چلا رہا ہے کہ خدا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا تو نے، تو دوسروں کو کیا ہیلپ کرے گا؟ اس کا بھی جواب دینا۔ اچھا اور اب جو دوسرا آیا ہے دیکھیں، کہتا ہے یہ مسیح شفاعت کرے گا، اور بھائی جب خدا یہ کہتا ہے کہ یہ زبور پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، زبور میں جو بھی الفاظ آئے نا، پرانے زبور میں، مزامیر میں، زبور میں اس کے الفاظ ہیں، وہ بھی مسیح کے الفاظ پہلے سے آئے ہیں، وہ مسیح کے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین،
یہ جو ایلی ایلی لما سبختنی ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے چلا چلا کے تیسرے وہ اس میں یہ تو نہیں کہ وہ تورات پڑھ رہا تھا، اس میں یہ الفاظ ہے کہ وہ تورات پڑھ رہا تھا یا وہ زبور پڑھ رہا تھا، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اے خدا تو نے مجھے ترک کیوں کر دیا، مجھے چھوڑ دیا. جب اس کے خدا نے اس کو ترک کر دیا وہ کیسے دوسروں کی شفاعت کر سکا؟ تو مسیح کا جو درجہ اسلام میں ہے وہ تمہارے ہاں نہیں ہے. تمہارے ہاں مسیح ایک گناہ کار شخص ہے، تمہارے کتاب میں نہیں ہے. تم نے پڑھا نا کہ او بھائی یہ بیپٹزم کا غسل کس کو دیا جاتا ہے؟ گناہ کار کو دیا جاتا ہے نا. ادھر دیکھو پادری، یوحنا نے، یوحنا کس کو غسل کراتا تھا؟ گناہ کاروں کا توبے کا غسل کراتا تھا. اس نے مسیح کا غسل نہیں کرایا. اس بتاؤ نا لوگوں کو کہہ دو کہ نہیں اس نے غسل نہیں کرایا. یہ تمہارے خدا نے خود یوحنا کے سامنے جا کر یحییٰ، جس کو ہم مسلمان یحییٰ کہتے ہیں، اس کے سامنے گناہوں سے پاک، تمہارے نزدیک گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس نے غسل کیا، اس نے اس کا غسل کرا دیا. یہ تو انجیل میں کئی جگہ موجود ہے.